الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق اکثر علماء کا کہنا یوں ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی اور پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ پہ بلایا، ساتوں آسمانوں سے پار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو قرآن نے 15ویں سپارے میں بیان کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانوں کا سفر ہوا اس کو قرآن نے 27ویں سپارے میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مکے سے مسجد اقصیٰ تک کا ہوا، قرآن نے اس کو سیر کا لفظ کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور جہاں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سفر کا ذکر ہے 27ویں سپارے میں سورہ نجم میں، اس سفر کو سفر معراج کہا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ عام طور پر
صفت خداوندی جہاں سبحان کا لفظ استعمال ہو تو ہم معنی کرتے ہیں پاک ہے وہ ذات۔ نبی بھی پاک ہوتے ہیں، مسلمان بھی پاک ہوتا ہے، مسلمان کی نماز کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ جب نبی کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مسلمان کے ساتھ پاک ہونے کا مطلب لگایا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور جب زمین کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک ہی ہے لیکن صورتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ترجمے بدل جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کی ذات کے ساتھ لفظ سبحان کی صفت آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب نبی کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ بولا جائے تو اس کا معنی یوں ہوتا ہے کہ نبی ہر گناہ سے پاک ہے۔ جب مسلمان کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ لگایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر پلیتی سے پاک ہے، ہر ناپاکی سے پاک ہے۔ اور جب زمین کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ لگایا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین ہر نجاست سے پاک ہے۔ جہاں نجاست لگی ہوئی ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس مصلی پہ، جس جائے نماز پر، جس تخت پوش پر، جس پھٹے پر آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا بھی ہر نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہی اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ ہر نجاست سے پاک ہو، ہر پلیتی سے پاک ہو۔ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جو کپڑے بھی ہر نجاست سے پاک ہوں اور ہر قسم کی پلیتی سے پاک ہوں۔ جب نبی کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی ہر گناہ سے، ہر غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ نبی کا گناہ کے نزدیک جانا اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک گناہ کو بھی نبی کے نزدیک نہیں جانے دیتا، چہ جائے کہ نبی گناہ کے پاس چلا جائے۔ گناہ بھی نبی کے نزدیک پھٹک نہیں سکتا۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام امہات المومنین جو حضور کی بیویاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، ان کو بھی اللہ پاک ہر گناہ سے، ہر غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جب پاک ہونے کا لفظ لگایا جائے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ علماء نے
سبحان کا ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ جہاں انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی طاقتیں ختم ہو جائیں، وہاں جو طاقت کام کرے اس طاقت کو سبحان کہتے ہیں۔ جہاں ہر چیز کی طاقت ختم ہو جائے، جس ذات کی طاقت وہاں کام کرے اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ آپ نے پی آئی اے میں کبھی سفر کیا ہوگا، دعا کریں ہانگ کانگ میں پھر آنا شروع ہو جائے۔ 2-3 دنیا کی ایئر لائنیں ایسی ہیں کہ جب چلنے لگتی ہیں تو سفر کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ لوہے کو ہوا میں اڑانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اتنے وزنی لوہے کو ہوا میں اڑاتا ہے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے سفر کی اس دعا کو بیان کیا ہے کہ جہاں ہر طاقت ختم ہو جائے، جس ذات کی طاقت وہاں کام کرنا شروع کر دے اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ دن میں تھکا ہارا کام کرنے والا آدمی رات کو تراویح میں آ کر قرآن سنے، اور پڑھنے والا قرآن کو پڑھے۔ قرآن ایک سمندر نہیں، 2 نہیں، یہ تو 7 سمندروں سے بھی بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر کو کنٹرول کرنا اور اس سمندر کو عبور کرنا اور پار کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو پڑھانا دے دے۔ یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے کہ جس کو سنانا دے دے۔ شاید اسی وجہ سے احادیث میں 4 تراویح کے بعد کتنی بار ہم سبحانہ کے لفظ سے تسبیح پڑھتے ہیں کہ اللہ میری طاقت نہ پڑھنے کی تھی نہ سننے کی تھی، میں تو سارا دن مزدوری کرتا ہوں، اور ان 7 سمندروں کو عبور کرنا چاہے پڑھنے سے ہو چاہے سننے سے ہو، یہ تیری دی ہوئی طاقت کے سوا ہماری طاقتیں کام نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے نماز تراویح میں 4 تراویح کے بعد بیٹھ کر ہم کتنی بار لفظ سبحان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیری ہی دی ہوئی طاقت تھی، میری اس میں کوئی کمال نہیں، میری اس میں کوئی طاقت نہیں۔ نماز کو بھی ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں۔ میں لاکھ کوشش کروں، تبلیغی جماعت والے آپ لاکھ کوشش کریں کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آ جائیں، نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دفتروں سے، دکانوں سے، نوکریوں سے، مزدوریوں سے اٹھا کر جو طاقت آپ کو اپنے گھر میں لاتی ہے، نماز کی توفیق دیتی ہے، اس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ جہاں کسی کی طاقت کام نہیں کرتی، ایک اللہ ہی کی طاقت کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی بھی اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی توفیق بھی اسی کی طاقت ہوتی ہے۔ مرضی اور توفیق جس کو دے کر اپنے گھر میں بلا لے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ میں لاکھ کہوں کہ آپ
میں تقریر کرتا ہوں، آپ میری تقریر سننے آتے ہیں، غلط ہے۔ اور بھی کئی دنیا میں پڑے ہیں لوگ تقریریں کرنے والے، لیکن نہیں، اللہ پاک آپ کو توفیق دیتا ہے، اپنی طاقت اور قدرت کو استعمال کرتا ہے، آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اللہ کے گھر میں آ کر کھڑے ہوتے ہو، نوکری کی بھی فکر ہوتی ہے، کام کی بھی فکر ہوتی ہے، حلال روزی کمانے کی بھی فکر ہوتی ہے، اور جب آپ آ کے کہتے ہیں سبحانک اللہم، تو آپ اللہ کی طاقت اور قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ نماز کے بعد بھی جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پہلے 33 بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، پھر الحمدللہ کی تسبیح پڑھو، آخر میں اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو، کہ لفظ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ کر 33 بار اللہ کی طاقت اور قدرت کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ یہ میں نے جو 4 فرض پڑھے ہیں، 4 سنتیں پڑھی ہیں، نہ اس میں میرا کوئی کمال، نہ کوئی اس میں میری طاقت، تیری دی ہوئی طاقت کے مطابق میں نے تیرے گھر میں آ کر نماز پڑھ لی، اب اس کو قبول کرنا تیرا کام ہے۔ کسی کے آگے جھکنا، چاہے وہ رکوع ہو چاہے وہ سجدہ ہو، تھوڑی سی بھی عزت رکھنے والے بندے کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کے آگے میں اپنے سر کو جھکاتا۔ ہماری شریعت میں حرام ہے کسی کے آگے جھکنا۔ ہماری شریعت میں تو ہندو کی طرح ماں باپ کے پاؤں چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے، جھکنا، یہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، ماں باپ کے آگے بھی ایسے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، پیر فقیر کے آگے بھی ایسے جھکنے کی عادت نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کے آگے بھی ایسے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کے آگے رکوع اور سجود ہوتا ہے۔ اسی لیے رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح رکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا، اس لیے کہ قرآن خود امام ہے۔ قرآن خود امام رہنما ہے اور رہبر ہے۔ جھکنے والی جگہ میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو بڑا ہے اس کو بڑا رہنے دو، جو احترام کا ہے اسے احترام باقی رکھو، اللہ کی تسبیحات پڑھو، اور تسبیح پڑھ کر رکوع اور سجدے میں گویا کہ اقرار کرو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا ہی دی ہوئی طاقت اور کمال ہے کہ میں تیرے آگے جھک رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی کمزوری سے، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اور بھی کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کا انکار کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا۔ اور خواب میں کوئی بھی بندہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ ایک یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں، اور دوسرا یہ معراج جسمانی نہیں، یہ خواب ہے۔ اللہ پاک نے یہ 2 لفظ اس آیت کے اندر بیان کر کے کئی چیزوں کا رد کیا۔ ایک بات سمجھیے گا ذرا توجہ سے میری بات کو، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے
کہ نبی اور خدا ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہماری سریکی زبان میں، ملتان بہاولپور کے علاقے میں لوگ جو سریکی زبان بولتے ہیں وہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ مولوی حضرات اتھا ہی اخی اوہ ہے اتھا ہی اوہ ہے اکو ہے۔ بلکہ میں نے ایک مولوی کی تقریر سنی تو وہ تقریر کرتے کرتے کہتا ہے کہ ایک دن جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑی سر لگا کے وہ بات کرتا ہے۔ میری طبیعت نہیں، میرا گلا کافی خراب ہے، میرے کان دونوں بند ہیں، تو بات سنائی نہیں دیتی میری زکام کی وجہ سے، شاید اس وجہ سے میں بھی وہ سر والی تو بات آج آپ کے سامنے نہ کر سکوں، اپنی صحت کو دیکھ رہا ہوں میں۔ تو وہ تقریر کرتے کرتے کہتا ہے کہ جبرائیل امین آئے حضور کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سر پر پگڑی باندھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرتے ہوئے جبریل سے پوچھا کہ جبریل کبھی اللہ کی بھی زیارت کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی تو مجھے اجازت ہی نہیں، تو میں نے تو آج تک اللہ کی زیارت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے آج اجازت دیتا ہوں، جا اللہ کی زیارت کر۔ تو جبرائیل امین خوشی خوشی اڑتا ہوا سدرۃ المنتہا پہ گیا، پھر آگے بھی چلا گیا، کسی نے نہیں روکا۔ تو آگے جا کر دیکھا کہ وہی شکل وہی صورت جو مسجد نبی میں حضور کی دیکھی تھی، وہاں اللہ پاک بھی اسی صورت میں بیٹھے پگڑی باندھ رہے۔ تو اللہ پاک نے ہنس کے پوچھا جبریل مجھے دیکھ لیا؟ تو جبریل نے کہا جی دیکھ لیا۔ اب جبریل پھر نیچے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے پوچھا جبریل اللہ کی زیارت کر لی؟ تو جبریل نے ہنستے ہوئے کہا سونا سریکی زبان کیوں مذاق کریں دے ہو، اتھا ہی ونجا تو تساں ہو، اتھا ہی آواں تو تساں ہو۔ میں کو تک وہ فرق نظر نہیں آیا، وہ بھی پگڑی بیٹھے بندھے نے ہم تسے ہی پگڑی بیٹھے بندھے، یہ صورت اتھا ہاں وہ صورت اتھا۔ پنجابی زبان میں بھی لوگ کہتے ہیں بابا صرف میم کا ایک اوہلا ہے، پردہ ہے، باقی دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے تھوڑی سی عقل تو دی ہے جتنے آپ بیٹھے ہیں۔ یہ دو لفظ قرآن میں ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اور ذات ہے، بے عبدہ ہی بندہ اور ذات ہے، یہ دو ذاتیں ہیں، یہ دو ہستیاں ہیں۔ ایک ہستی کو سبحان کہتے ہیں اور دوسری ہستی کو بے عبدہ ہی اس کا بندہ کہتے ہیں۔ اچھا پھر ایک دوسرا نظریہ ہے، یہ بھی ذرا خیال کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مسجد اقصی تک گئے آپ بندے تھے، اور جب آپ مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر پہ گئے تو پھر آپ خدا ہو گئے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگے ایک قرہ ایسا ہے جو آگ کا ہے، ایک قرہ ایسا ہے جو ٹھنڈک کا ہے، ایک ایسا انسان وجود رکھنے والا وہ اوپر کے ان قروں کو، ان حصوں کو کیسے عبور کر سکتا ہے کہ جہاں آگ ہی آگ ہو، جہاں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو، وہاں سوائے نور کے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور سفر کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم کے ساتھ اوپر کا سفر کیسے کرتے؟ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا میں گیا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں لے گیا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن سمجھ آ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں لے گیا ہوں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔
اب جب اللہ کی ذات کہے جو سب طاقتوروں سے بڑا طاقتور ہے، ہر قدرت رکھنے والے سے بڑی قدرت رکھنے والا وہ ہے، وہ جو چاہے کرے. ایک اور علمی اور آپ کی عقیدی کے بات کرتے چلو. ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ صرف آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. بھائی اس کی تو مرضی چلتی ہے. یہ صرف آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے قرآن یہ لفظ کہتا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان یقول لہ کن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. جب آپ اور میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، آمین کہہ دو. تو اہل جنت کی انعامات کا قرآن جہاں ذکر کرتا ہے، وہاں یہ بات ہے کہ وہ صرف ان کے دل کے اندر سے ایک بات نکلے گی کہ میں آج بٹیرے کھاؤں، تو ان کے سامنے بھنا ہوا بٹیرا اسی وقت حاضر کر دیا جائے گا. جنتی بندہ صرف دل میں سوچے گا میں انگور کھاؤں، میں آم کھاؤں. اسے آرڈر دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لے آؤ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف سوچے گا کہ ایسا ہو جانا چاہیے، جو وہ سوچے گا حاضر کر دیا جائے. اگر آپ اور میں اہل جنت میں جا کر سوچیں اور ہماری سوچ کے مطابق کام ہو جائے تو میرے دوستو، اللہ اگر صرف ارادہ فرما لیں یہ کرنا ہے، اللہ چاہے میں نے یہ کرنا ہے، تو اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو اس کی قدرت اور طاقت کے خلاف ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. نہیں، یہ آپ کی اور میرے سمجھن، ورنہ تو اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی بڑی ہے کوئی سوچتے ہیں ہو جاتا. اللہ کہتے ہیں میں لے گیا. اگر تمہیں میری طاقت اور قدرت پہ یقین ہے تو پھر اب یقین کرو میں لے گیا. اب جب میں لے جانا چاہوں تو پھر وہ نار کے کرے ہوں یا ٹھنڈک کے کرے ہوں، ساتوں آسمانوں ہوں، سدرا ہو، اس سے آگے بھی جہاں کچھ ہو، میں چاہوں تو ایک لحظے کے اندر سارا کچھ کر دوں. قرآن نے جو آگے لفظ استعمال کیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. لیلن، لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو، پوری رات کو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہاں بھی لفظ لیل ہے. لیلن او نہارا، میں نے تمہارے لیے دن بنایا اور رات بنائی. اللہ کہتے ہیں اے کمبل اوڑھنے والے، ساری رات نہیں کھڑا ہونا، بس رات کا کچھ حصہ میرے سامنے کھڑا ہونا. لیل لفظ ہو تو پوری رات بنتی ہے. لیلن جب اوپر دو زبر لگ جائیں تو علماء نے لکھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے رات کا ایک لحظہ. اب لحظہ کیا ہوتا ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ سیکنڈ سے بھی چھوٹی چیز ہے کوئی. مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے. میرا گلا صحیح ہوتا تو میں آپ کو ترنم میں سناتا، میں اس وجہ سے یہ بات ایسے ہی آپ سے کہے جا رہا ہوں. تو ہدہد ایک پرندہ تھا،
آپ کی فوج میں۔ ہدہد ہمارے ہاں علماء نے چڑی سے بڑا ہوتا ہے، کبوتر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کی چونچ بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ درختوں میں بھی ٹھک ٹھک کر کے سوراخ کر لیتا ہے۔ اس کو ہدہد کہتے ہیں۔ وہ پرندوں میں درخان ہے، وہ پرندوں میں لکڑی کاٹنے والا ہے، چونچ سے کاٹ دیتا ہے اور اس میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خبریں لاتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں اپنی چونچ ٹھونک کر حضرت سلیمان کو بتا دیتا تھا یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ سائنسدان بھی تھا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت قدرت دے رکھی تھی اس کی چونچ کے اندر۔ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا سلیمان علیہ السلام کی فوج نے تو ہدہد آگے جا کر زمین پہ چونچ مارتا تھا، بتا دیتا تھا یہاں پانی ہے، اگلے پانی نکالتے تھے۔ آج کل مشینیں بنی ہوئی ہیں، اس زمانے میں پرندہ کام کرتا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کو لشکر میں ہدہد نظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ ہدہد نہیں ہے، کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے اب ضرورت تھی اور ضرورت کے ٹائم پہ وہ نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اب آئے گا نا جس وقت میری نظروں میں پٹائی ہوگی اس کی، یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آج سلیمان علیہ السلام غصے میں ہیں، فوج نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، پانی کا پتہ کرنا ہے لیکن ہدہد نہیں ہے۔ انی لا ارا، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے۔ اچانک اسی غصے کی حالت میں تھے، ہدہد آ گیا۔ آپ اور میں نہ نبی کی رحمت سے واقف ہیں، نہ نبی کے غصے سے واقف ہیں، لیکن پرندے بھی نبی کی رحمت سے بھی واقف تھے، نبی کے غصے کے بھی واقف تھے۔ ایک صحابی ایک دن ایک جنگل سے ایک ہرنی پکڑ کے لایا، مدینے میں اس نے گھر باندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا۔ توجہ سے سنیے گا میری بات۔ ہرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زبان میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز کو سن کر اس گھر میں تشریف لے۔ ہرنی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا کیا بات ہے؟ ہرنی کہتی ہے کہ جنگل میں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، میں نے ان کو دودھ پلانا تھا، یہ مجھے پکڑ کے یہاں لے آیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، وہ نبی کو بھی جانتی تھی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اسے کہے مجھے چھوڑے، میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ ماں پر اتنا ظلم نہ کر کہ اس کے بچے پیاسے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا یہ کیا کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول شکار ہے، پکڑ کے لایا ہوں، جائز ہے، حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو بچے جنگل میں پیاسے ہیں، اسے چھوڑ دو، یہ دودھ پلا کے آ جائے۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، حدیث میں آتا ہے حضور نے اسے چھوڑوایا، وہ گئی، نبی سے جو زبان کی تھی دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ اب اس صحابی نے جو دیکھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کہ اس کے دل میں بھی نبی کا اتنا احترام ہے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ میری بات دور چلی جا رہی ہے موضوع سے۔ اس نے آتے ہی دیکھا سلیمان علیہ السلام غصے میں ہے، سمجھ گیا، کہتا ہے میں نے آج ایک ایسی قوم کو دیکھا ہے، میں رک اس وجہ سے دیر ہو گئی مجھے، میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا ہوا،
اور عورت ان کی حکمران ہے، اور وہ لوگ عورت کو سجدہ بھی کرتے ہیں، چاند کو بھی سجدہ کرتے ہیں، سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس عورت کا جو میں نے محل دیکھا، اور اس محل کے اندر جو میں نے اس کا تخت دیکھا، وہ ہیرے جواہرات، موتی، سونا، چاندی سے بنا ہوا بھرا ہوا۔ میرے لیے یہ ایک عجیب شے تھی کہ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں کہ جن کی حکمران عورتیں ہوتی، اور پھر میں اس کے تخت کو دیکھ کر حیران ہوا کہ سونے کے پائے ہیں اور اس کے اندر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر جاں بخشی تو اس کی کر دی، غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت سلیمان نے اپنے لشکر جتنا بیٹھا تھا ان کو کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کا محل اٹھا کر، اس کا تخت اٹھا کر یہاں میرے سامنے لا دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک جن اٹھا، سورہ نمل 19ویں سپارے میں یہ پوری بات ہے کہ میں لے کے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر لگائے گا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ کچہری، آپ کی یہ مجلس دوپہر 1 بجے ختم ہو جاتی ہے، ابھی 8:30 9 بجے کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ 12:30 1 جب آپ چھٹی کرتے ہیں، دفتر بند ہوتا ہے، تو میں اس سے پہلے اس وقت تک اس کا پورا محل اور تخت اٹھا کر آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ لحظے میں آئے، بس یہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک علم والا اٹھا، اس نے کہا جی میں لاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر؟ کہا جی آپ آنکھ جھپکائیں، حاضر۔ سلیمان علیہ السلام نے آنکھ ایسے کی کھولی تو پورا تخت سامنے۔ یہ ہے لحظہ، یہ ہے آنکھ جھپکنا، یہ سکینت سے بھی پہلے۔ علماء نے لکھا ہے لیلن، لائل کے اوپر جب 2 زبریں لگ جائیں اور وہ لیلن بن جائے تو پھر معنی ہوتا ہے کہ ایک لحظے میں۔ پھر آگے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ لحظے میں مسجد اقصی سے نبی کو اٹھا کر 7 آسمانوں کی سیر کرا دے، جنت کی بھی سیر کرا دے۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا رک جا، گھڑی کی سوئیوں پر ہاتھ رکھا کہ رک جاؤ، اس لیے کہ وقت کو بنانے والا بھی میں ہوں، چلانے والا بھی میں ہوں، روکنے والا بھی میں ہوں۔ جس پر اکثر علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سفر معراج سے واپس آیا تو میرے گھر کی کنڈی، جو علماء نے لکھا ہے، وہ ابھی ہل رہی تھی اس لحظے کے اندر، اور جس پانی سے وضو کر کے نہا کر میں گیا وہ پانی ابھی زمین پہ چل رہا تھا، لیلن، کہ اتنے لحظے کے اندر اندر میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، میں لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات کس سے؟ کمزوری سے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ نیند کا آنا، اونگ کا آنا یہ کمزوری ہے، یہ بندوں کے لیے۔ بھوک کا لگنا یہ کمزوری ہے، یہ بندوں کے لیے۔ بیوی بچوں کا رکھنا یہ کمزوری ہے انسان کی، اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اس لیے اس نے اپنے بیوی بچے نہیں رکھے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا ماں باپ، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد۔
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، تمہاری بیویاں ہیں، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں۔ اولاد کمزوری ہوتی ہے، خاندان کمزوری ہوتا ہے انسان کا، بیوی بچے کمزوری ہوتے ہیں بندے کے، ضرورت سے زیادہ کمزوری ہے کہ وہ جو چاہیں آپ سے منوا لیں۔ انسان نہ بیوی کے آگے بول سکتا ہے، نہ بچوں کے آگے بول سکتا ہے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معلوم ہوتا ہے یہ دو ذاتیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں پرلے درجے کے، قرآن کو نہیں سمجھے کہ جو کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، اتھا ہی او ہوئے تھے اتھا ہی او ہوئے۔ جیسے جبریل نے کہا سونا کہ میں اتھا گیا تے تساں آوے، اتھا آیا تے تساں۔ قرآن کو نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آج تک نہ خدا کو سمجھے نہ نبی کو سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نیند بھی آتی تھی، آپ سوتے بھی تھے، اللہ کو تو نیند نہیں آتی۔ حضور کے تو بیوی بچے بھی تھے، اللہ کے تو بیوی بچے بھی نہیں۔ حضور کا تو خاندان تھا، اللہ کا تو خاندان بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ماں باپ تھے، اللہ کا تو ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، بیویاں تھیں، خاندان تھا، گھر بار تھا۔ اللہ پاک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان ان چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، وہ ہے، یہ ہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، وہ رازق، یہ مرزوق، وہ مسجود، یہ ساجد ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ لا الہ کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ آپ کو دو چیزیں بتاتا ہے، یہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ ہم مسلمان اتنے لا علم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ملاؤں نے ہمارے دماغ کو خراب کیا ہے، کچھ ہمارے دماغ ایسے ہو گئے، کہتے ہیں صاحب یہ صرف میم کا پردہ ہے، اصل میں تو دونوں اندر سے ایک ہے۔ ان کی چھوڑیے، اتنے ہم جاہل ہو گئے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مدینے دی گلیاں دی لوڑ نہیں۔ کفر ہے یہ، کفر۔ آپ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی، تھوڑی سی یہ بات سمجھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ عبد القادر قادر بن جائیں اور وہ کہے کہ سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی ہیں۔ اور ایک اور ہمارے ہاں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن، یہ جہاں ابھی یہ چھوٹو گینگ کا مسئلہ چل رہا تھا راجن پور میں، راجن پور اور رحیم یار خان کے بالکل بارڈر پہ کوٹ مٹھن ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کا مزار ہے۔ ان کے بارے میں بھی ایک انہی کا ہی مرید شاعر کہتا ہے کوٹ مٹھن تو بیت اللہ ہے، ظاہر میں یہ پیر فرید ہے، اندر میں تو یہ اللہ ہے۔ کسی نے نبی کو اللہ بنا لیا، کسی نے پیر کو اللہ بنا لیا، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ بنا لیا۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ اہل سنت ایسا کرتے ہیں تو تیسرے کھڑے، اس نے کہا علی مشکل کشا، میرا اللہ تو علی ہے، تم کہہ سکتے ہو پیروں کو، تو ہم حضرت علی کو نہیں کہہ سکتے۔
اگر یہ دونوں ایک ہیں تو پھر معراج غلط ہے، پھر معراج کا واقعہ ہی قرآن بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب غلط ہے، ہمیں پاگل بناتا ہے قرآن۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ذاتیں الگ الگ ہیں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ سبحان ہے، بے عبدہ ہی اللہ کا بندہ ہے۔ اچھا، پھر میں بات کر رہا تھا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے آپ بندے تھے، لیکن جب آپ نے مسجد اقصیٰ سے اگلا سفر کیا تو آپ خدا بن گئے، اس لیے کہ اگلا سفر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو جہاں قرآن نے سورہ نجم میں اگلے سفر کا ذکر کیا تو وہاں قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ بولنے والا تھا، اللہ کا بندہ سننے والا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی وہاں بھی پہنچے تو بندے ہی تھے، جب وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوئی تو دونوں باتیں کر رہے تھے، تو سدرۃ المنتہا پہ کھڑا جبریل کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب نماز میں اشہد اللہ پڑھتے تو انگلی کھڑی کر دیا کرو، اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ، پھر انگلی کو نیچے کر لو۔ ٹائم ہوتا میں بتاتا، کئی بندے نماز میں بس ایسے ہی کرتے کرتے رہتے، ایسے بھی آپ دیکھتے ہوتے ہو، کئی ساری اتحیات میں بیٹھے ان کی انگلی چلتی رہتی، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ جبریل نے جب دونوں کی گفتگو سنی تو جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پھر اس نے انگلی کو نیچے کر لیا۔ تم لوگ بھی جب نماز میں اتحیات میں بیٹھو تو اسی طرح پڑھو، انگلی کو نیچے کر لو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہاں بھی پہنچے تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ 27ویں سپارے میں ہے، وہ بندہ ہی رہے۔ جب اللہ سے گفتگو ہوئی تو جبریل نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اچھا، پھر گزشتہ جمعہ بھی میں نے بات کی تھی، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ نماز پڑھنے آئے ہو نا؟ کیوں بھائی آئے ہو نا؟ آپ نماز صرف روح کے ساتھ پڑھنے آئے ہو یا جسم کے ساتھ پڑھنے آئے ہیں؟ زور سے بولو۔ اللہ، روح اور جسم دونوں کے ساتھ۔ اکیلی روح پہ نماز فرض نہیں نا، اکیلے جسم پہ نماز فرض ہے، دونوں پہ فرض ہے۔ آپ روح کے ساتھ بیٹھے ہو نا، روح کے ساتھ ہی نماز پڑھو گے نا، تو جسم بھی ساتھ ساتھ جھکے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ۔ اکیلی جب روح نکل جاتی ہے اس وقت کیا کہتی ہو، یہ بندہ پڑا ہے یا باڈی پڑی ہے؟ اس وقت کیا کہتی ہو، یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ بولو نا۔ معلوم ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے، دونوں۔ آپ کے اندر روح ہے، آپ بندے ہیں، آپ زندہ ہیں، روح نکل گئی تو آپ باڈی بن گئے، مردہ بن گئے۔ نماز دونوں کے ساتھ ہے۔ اب 1,24,000 نبی یا 1,40,000 نبی حضور علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تو نبیوں کی صرف روحیں آئی تھیں یا نبی جسموں کے ساتھ آئے تھے نماز پڑھنے؟ معلوم ہوتا ہے دونوں کے ساتھ آئے تھے۔ جب دونوں ہو تو بندہ ہوتا ہے، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ یہ پاگل ہیں لوگ، قرآن کو نہیں سمجھے، اور آپ لوگوں کے عقیدے اور نظریات کو بھی خراب کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آنا جانا نہیں ان کا، اور آپ کو بھی نہیں، دوڑوں مائیوں پہ لگایا ہوا ہے، آپ کو بھی ضرورت نہیں ہوتی قرآن سمجھنے کی۔ بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے اب 2 چیزیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کی بہن تھی،
جناب ابو طالب کی بیٹی تھی۔ اب تو کعبے کے اندر ان کا گھر آ گیا، مسجد حرام میں ان کا گھر تھا ام ہانی کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے جب معراج ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، دیوار ہے، حتیم کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو دو نفل پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کعبے کے اندر پڑھ رہا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ جو لوگ مکے گئے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے، وہ بھی حرم کے اندر ہی ہے۔ حضرت ام ہانی کا گھر بھی حرم کے اندر تھا۔ یا تیسری روایت کو لے لیں کہ آپ حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی حرم ہے۔ یہ تینوں چیزیں حرم ہی ہیں، لیکن اکثر علماء کا کہنا یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سوئے ہوئے تھے، چونکہ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں لے گیا، اگرچہ وہ دونوں گھر بھی مسجد کی حدود میں ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسجد کے اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند اور جاگنے کے درمیان میں تھا، ابھی پوری نیند نہیں آئی تھی۔ آپ اور میں بھی جب رات کو سوتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو بندہ سوچ سوچ کے ہوتا بین ہے، دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ کوئی اٹھانے آ جائے تو سوئے ہوئے ہیں، خود کو ضرورت پڑ جائے تو جاگ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بین۔ کہ اچانک میرے پیروں کے اوپر کوئی چیز لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا جبرائیل امین کھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے 3-4 بار اپنی زندگی میں اصلی شکل میں جبرائیل کو دیکھا ہے، اصلی شکل، ورنہ اکثر طور پر جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں۔ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت صحابی تھے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت یوسف کا حسن تھا ان میں۔ اکثر جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ معراج کی رات بھی جبرائیل اپنی اصلی صورت میں آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اصلی صورت میں جبرائیل کو کھڑے دیکھا۔ خوف اور رجا کی ایک صورت تھی کہ اصلی صورت ہو، پیر زمین پہ ہے تو سر آسمانوں کو لگا ہوا تھا، ایک کندھا اگر شمال کے اخیر میں تھا تو دوسرا جنوب کے اخیر میں تھا۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، لینے آیا ہوں، اللہ نے کہا ہے آپ کو سیر کرائے۔ یہ قرآن کے 2 بڑے عجیب الفاظ ہیں، میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں سیر کا لفظ ہے 15ویں سپارے میں، وہاں ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا اپنے نبی کو کہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے، ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ شاہد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔
شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ. دنیا میں گواہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں. ایک گواہ ہوتا ہے جو عینی چشمی گواہ ہوتا ہے، جس نے آنکھوں سے دیکھا. ایک گواہ ہوتا ہے جو نشانیاں دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے، جیسے پولیس نشانیاں لگاتی ہے. ٹریفک والی پولیس روڈ بند کر دیتی ہے، پھر نشان لگتے ہیں باقاعدہ، پھر تصویریں ہوتی ہیں، پھر جوڑ لگایا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے ایکسیڈنٹ کیسے ہوا. ایک ہوتا ہے موقع کا گواہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک ہوتا ہے نشانیوں کا گواہ، اور ایک گواہ آپ اور میں جو سنی سنائی کے گواہ. مولانا کل عید ہے، او بھائی تو نے چاند دیکھا ہے؟ نہیں جو کہ ہوتے لوکی پہ گل کر دے سن چاند ہو گیا ہے. تحقیق نہیں کی، بھاگا ہوا مولوی صاحب کے پاس، مولوی جی عید کرو. بھائی کیوں کری؟ کہ جو تے چوک کے لوگ پہ آنکھ دے سن چند ہو گیا. ایک گواہ یہ ہے جو آپ اور میں ہیں. پاکستانی نیوز ہماری جو جھوٹ کی پروپیگنڈ ہے. ایک گواہ نشانیوں سے ہوتا ہے، ایک گواہ آنکھوں کا. باقی جتنے نبی گزرے، توجہ رکھیے گا میں آخری بات کر رہا ہوں، باقی جتنے نبی گزرے سارے نبی نشانیوں کے گواہ ہیں. اللہ نے چاہا کہ میں ایک نبی ایسا بناؤں جو آنکھوں سے گواہ ہو، دیکھ کر گواہی دے. باقی کسی نبی نے مجھے نہیں دیکھا. موسیٰ نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں، خود بھی گئے، جبل طور بھی گیا. اب اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ 1,24,000 یا 40,000 نبی صرف میری نشانیوں کا گواہ ہے کہ میرے بندوں کو میری نشانیاں بتاتے ہیں. کیوں نہ ایک اپنا محبوب ایسا اوپر بلا لوں جو مجھے دیکھ کر کہے کہ میں آنکھوں دیکھا گواہ ہوں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. آپ کو معراج کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ تو علماء یوں کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے تھے ایک گواہ تو آنکھوں دیکھا بھی ہو نا، کہ جو مجھے آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں سے کہے اللہ ہے. یا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت اور قدرت کتنی ہے، اور پھر اس طاقت اور قدرت کو بھرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے جبریل نے پکڑا، وہاں دور لے جا کر لٹایا، میرے سینے کو چاک کر دیا. اب میں دیکھ رہا ہوں میرا سینہ چاک کیا گیا. زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا. پھر اس کے اندر ایسی کوئی نور اور سپرٹ بھری گئی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. تاکہ میری آنکھوں میرے دل میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ میں وہ نشانیاں بھی دیکھوں اور آنکھوں دیکھا گواہ بن جاؤں. اور پھر میرے دل کو سی دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات میں آتا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قمیض کے بغیر بھی دیکھا تو یہاں ٹانکوں کے نشان لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3-4 بار زندگی میں سینہ چاک کیا گیا، شک کیا گیا، اور پھر اس کو رحمت کے پانیوں سے بھر کر سی دیا گیا. آج کل دل کا مریض بندہ، پہلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، دل کو نکال کے بائی پاس کر دیتے تھے. آج کل آدھے گھنٹے کے اندر اسٹینڈ ڈال کے ہسپتال سے بھی چھٹی، شام تک جاؤ جی گھر چلے جاؤ، نہ ٹانکے نہ کوئی نشان. حالانکہ یہ بھی تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ یوں بھی کہے صاحب وہ ٹانکوں کے نشان کیسے رہے، یا کوئی اور کہے نہیں تھے، تو بھائی نہ بھی ہوں بھی صحیح. تو آج کل کی سائنس نے تو ہمارے یہ مسئلے اتنے آسان کر دیے ہیں کہ دنیا میں یہ عجیب چیز آ گئی ہے. آدھے گھنٹے میں 4 گھنٹے میں مریض کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. 3 اسٹینڈ ڈلوائے ہوئے مریض چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے. کتنے؟
اب میرے لیے ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑی گھوڑے سے چھوٹی. جبریل نے اس کی مہار پکڑی، میں بیٹھنے لگا تو وہ سواری ہلنے لگی، شوخی میں آ گئی. تو جبریل اس سواری کو کہتا ہے صبر کر، آرام کر، تیرے اوپر تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر رہے ہیں. اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں، اپنی قسمت پہ خوش ہو رہا ہوں کہ آج یہ کملی والے میرے اوپر سواری کر رہے ہیں. ایک بات آپ سے کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. اگر معراج کی رات آنے والی وہ سواری خوش قسمت ہے کہ جس کے اوپر سوار ہو کر کملی والے معراج پہ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کتنا قسمت والا ہوگا جس کے کندھوں پہ سوار ہو کر حضور ہجرت کا سفر کرتے ہیں. کاش کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ارے وہ ڈاچی، وہ اونٹنی جس پہ دائی حلیمہ حضور کو لینے آ گئی ہے، وہ اونٹنی بیمار چل نہیں سکتی. اس کی قسمت بدل جاتی ہے کہ جب حضور کو لے کے جھولی میں بیٹھتی ہے دائی حلیمہ تو وہ راکٹ کی طرح بھاگنے لگتی ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں حلیمہ یہ تو بیمار تھی، آتے وقت چل نہیں سکتی تھی، کیا ہو گیا؟ تو حلیمہ جواب دیتی ہے کہ اب سوار بدل گیا. آپ کے بیٹھنے سے اس سواری کو اللہ پاک نے پر لگا دی ہے، وہ قسمتوں اور مقدروں والی بن جاتی ہے. معراج کی رات جو سواری ملتی ہے وہ مقدر اپنے کے اوپر خوش ہو کر ناچنے لگتی ہے کہ آج میرے اوپر کملی والے سوار ہو رہے ہیں. تو اس بندے کا کیا کہنا ہوگا جس کے کندھوں پہ سوار ہو کر حضور علیہ السلام 3 میل کا سفر کرتے ہیں اور پھر غار کے اندر 3 راتیں اس کی جھولی میں بیٹھ کر گزارتے ہیں. کاش کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. میری بڑی بہن ہے، مجھ سے بہت سخت بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں. رات بھی ان کا فون آیا تھا، اللہ خیر فرمائے. بہرحال تو آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ ان کو شفا دے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی شفا دے. اللہ کرے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہی اگلے جمعے جو ہیں میں اپنی اس بات کو ختم کروں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.